الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخل الله الجنة. وفي رواية: أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة وممحقة للبركة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ کے ذخائر میں سے چند آدھ روایتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کامیاب تاجر کے حوالے سے اور اسی طرح معاملات میں نرمی کے حوالے سے جو ارشاد فرمائے ہیں، وہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حوالے سے مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامیابی کامرانی کے جو اصول اور ہدایات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گوش گزار فرمائے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ارشادات پر، فرمودات پر، اصول پر، ضابطوں پر، طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور حدیث میں بہترین اور کامیاب تاجر اور تجارت کرنے کے لیے رہنما اصول موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، وضاحتیں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح دلائل بھی موجود ہیں۔ محنت کرنا یا تجارت کرنا حضرات انبیاء علیہم السلام کا وہ حسین طریقہ ہے کہ جس طریقے پر نہ صرف انبیاء علیہم السلام محنت فرماتے رہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کا عمل امت کے لیے بہترین عملی نمونہ اور اصول زندگی سے کمتر چیز نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنی تجارتوں میں خسارے کا سامنا کرتے ہیں، اپنے معاش میں خسارے کا سامنا کرتے ہیں، یا معاشی تنزلی کا رونا روتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تجارت کے درمیان جن اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، تجارت کے درمیان تاجر کو جس قسم کے رویوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کس قسم کے برتاؤ کا سامنا کرنا چاہیے، کس قسم کے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم ان تمام تر اصولوں سے عاری ہیں۔ ان تمام تر اصولوں سے عاری ہیں۔ اب اگر کامیاب تاجر یا کامیاب تجارت کے واسطے
غور کیا جائے تو جو سب سے پہلا اور عظیم نقطہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ کرنے کی صورت میں یا آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھنے کی صورت میں جو امت کو پیغام ملتا ہے وہ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تجارت کے واسطے مال حلال ہونا چاہیے۔ تجارت کے واسطے مال حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام سرمایہ آپ تجارت پر لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ وہ سرمایہ کاری آپ کی کبھی بھی کامیاب سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے سے آپ کو منافع نہیں ہو سکتا، اور اگر اس سرمایہ کاری کے ذریعے سے آپ کو منافع ہو بھی جائے تو جتنا منافع ہوا ہے اس سے زیادہ کے اخراجات اور مسائل آپ کے سامنے دروازہ کھولے کھڑے ہوں۔ جس کی وجہ سے معاشرے میں عموماً دو باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بہترین سرمایہ کاری کرنے کے باوجود بھی، تجارت کرنے کے باوجود بھی، محنت کرنے کے باوجود بھی، یا تو محنت کا اس تجارت کا کوئی منافع نہیں ہوتا، سامان بھی بک رہے ہیں، آمدن بھی ہو رہی ہے، جب حساب کتاب کیا جائے تو منافع کوئی ہاتھ نہیں آتا۔ پسینہ لگا ہوا ہے، محنت لگی ہوئی ہے، اس محنت کا پسینے کا کوئی صلہ ہاتھ نہیں آتا۔ دوسرے نمبر پر ہم تجارت بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے کہ ہمارا کاروبار نفع بخش، ہمارا کاروبار نفع بخش ہے، خوب سے خوب نفع ہو رہا ہے، لیکن جتنا نفع ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ کے اخراجات ہمارے سامنے مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کی بلیات کی صورت میں وہ اخراجات ہمارے دروازوں پر پہلے سے دستک دیے کھڑے رہتے۔ اب یہ دو قسم کے جو معاملات عموماً معاشرے میں تاجر برادری کے ساتھ یا کمانے والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرمایہ لگایا گیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کرنے کے واسطے، تجارت کرنے کے واسطے، وہ سرمایہ، وہ لگان حلال پر مبنی نہیں ہوتا، جائز مال پر مبنی نہیں ہوتا، جائز طریقوں پر مبنی نہیں ہوتا، جائز رویوں سے نہیں حاصل کیا گیا ہوتا، جائز راستوں سے نہیں حاصل کیا گیا ہوتا۔ جب تجارت کا عمل، کسب معاش کا عمل یا نفس سرمایہ اگر حرام پر مبنی ہو
یا پھر سرمایہ کاری تو حلال مال کے ذریعے سے ہو، لیکن اس سرمایہ کاری میں جو محنت ہو رہی ہے وہ محنت ناجائز اور حرام طریقے سے، ممنوع طریقے سے ہو، اور ایسا ممنوع طریقہ کہ جس ممنوع طریقے کی شریعت میں بھی اجازت نہ ہو، قرآن نے بھی اجازت نہ دی ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اجازت نہ دے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ایسا سرمایہ کاری کرنا یا ایسے سرمایہ دار یا پھر ایسی تجارت کرنا یا پھر ایسے تاجر، ان کی کمائی اور محنت منافع بخش بھلا کیسے ہو سکے؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، بہترین کامیاب سرمایہ کاری آپ کی، تجارت آپ کی تبھی ممکن ہے کہ جب آپ نے اصول شریعت کو ملحوظ رکھا، اصول شریعت کو ملحوظ رکھا ہو۔ جب آپ کا سرمایہ حلال پر مبنی ہے ہی نہیں، حرام پر مبنی ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کیا یا پھر ناجائز اور حرام مال حاصل کیا، تو بتائیے اگرچہ آپ تجارت کریں سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے، آپ نے سنت نبوی پر تو عمل کیا لیکن مکمل طور پر سنت پر عمل نہ کیا، بلکہ سرمایہ آپ نے یا تو حرام لگایا یا پھر حرام ذرائع سے آپ نے سرمایہ حاصل کیا۔ حرام سرمایہ کاروبار میں، دیگر معاملات میں، لین دین میں، کسی کا مال آپ نے حاصل کیا غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جھوٹ بول کر یا زور زبردستی غصباً حاصل کیا، یا ایسا مال آپ سرمایہ کاری میں لگا رہے ہیں تجارت میں کہ جو مال یتیموں کا حق تھا، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر بار میں یتیم بچے ہیں، ان کا حق تھا، یا کسی مظلوم مسلمان کا حق تھا، آپ نے شیر مادر سمجھ کر اس کو حاصل کیا، کسی بھی طریقے سے حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کی سرمایہ کاری شروع کر دی۔ اب یتیم کا مال حاصل کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، صرف یہاں تک نہیں، ناجائز طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ زمین مکان کسی اور حقدار کا ہے، آپ کو معلوم ہونے کے باوجود آپ نے کسی حقدار کی وہ جگہ ناجائز طریقے سے آپ نے کسی سے وصول کیا، حاصل کیا، یا آپ زور آور تھے، آپ نے اسے فروخت کیا اور اس کی انکم آپ نے حاصل کی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اصل رأس المال آپ نے تجارت میں لگایا ہے وہ حلال ہے؟ وہ حلال ہے؟ جب بنیادی بویا ہوا بیج آپ کا حرام پر مبنی ہے تو کاروبار نفع نہ دے تو شکوہ کس سے کریں گے؟ کاروبار نفع نہ دے تو شکوہ کس سے کریں گے؟ کس بنیاد پر کریں گے؟ کس لیے کریں گے؟ کیونکہ بنیادی لگان اور سرمایہ آپ کا جائز ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب نے آپ کی محنت کی، اس محنت کی ضمانت لی ہے کہ جو محنت شرعی سانچے میں ڈھلنے کے بعد شریعت کے مطابق، آپ کی سرمایہ کاری
آپ کا حاصل کردہ سرمایہ جب اصول شریعت کی بنیاد پر ہے ہی نہیں تو خسارے بھی ہوں گے، نقصان بھی ہوگا، نفع ہو بھی جائے تو مصیبتیں بھی آئیں گی، ہلاکتیں بھی ہوں گی، آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، مختلف قسم کے بلیات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت نے آپ کو جس تجارت کا مکلف کیا تھا، سرمایہ لگانے کا مکلف کیا تھا، لیکن وہ سرمایہ کہ جو آپ نے جائز طریقے سے حاصل کیا ہو وہ سرمایہ لگانے کا آپ مکلف تھے، لیکن آپ نے وہ سرمایہ لگایا کہ جو کلیتاً حرام پر مبنی۔ نمبر 2، سرمایہ جو حاصل کیا ہے وہ حرام ذرائع سے حاصل کی۔ تجارت کرنے کے لیے آپ نے کہیں سے بھی کسی ادارے سے ہو یا کسی شخص سے ہو سودی قرضہ لے لیا، سودی قرضہ لے لیا تو سود کی نحوستیں تو احادیث مبارکہ میں قرآن مجید میں واضح ہیں۔ یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کے سرمایہ کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، دبا دیتا ہے۔ وہ سرمایہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور سودی معاملات کرنے والا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، ایسا حواس باختہ اٹھے گا جیسا کہ کسی شیطان کے کسی انسان سے لگ جانے کی وجہ سے انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، یعنی جنون کی حد کو پہنچ جاتا ہے۔ اب جب ان دو ذرائع کو اپنائے جائیں گے تو کاروبار شرعی ضابطے پر کریں، لین دین کا معاملہ شریعت کے اصول پر کریں، لیکن سرمایہ آپ کا حرام لگا ہوا ہے تو آپ اس سرمایہ سے خیر کی امید، اس سرمایہ سے خیر کی امید نہیں لگا سکتے، اس کے منافع سے خیر کی امید نہیں لگا سکتے، اور اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں جن نسلوں کی آپ نے افزائش کی ہے آپ ان نسلوں سے بھی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے کہ ایسا وجود کہ جو پروان چڑھا ہو حرام نوالے سے، حرام نوالا کھا کر جو وجود پروان چڑھا ہو، النار اولا بھی، وہ جہنم کا ایندھن بنائے جانے کا زیادہ حقدار ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنائے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تیسری وجہ، کامیاب تجارت یا کامیاب تاجر بننے میں جو رکاوٹ آتی ہے، اس میں تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے حلال ذرائع سے آمدن حاصل کیے، حلال آمدن بھی حاصل کیا، حلال ذرائع سے بھی حاصل کیا، لیکن آپ کا جو تجارت کا جو طرز عمل ہے وہ شریعت کے منافی، وہ شریعت کے منافی ہے۔ وہ شریعت کے منافی کیسے؟ کہ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً تاجروں کو، دکانداروں کو، ریڑھی والوں کو، کہ اگر آپ نے کوئی 10 کی چیز لے لی، 20 کی چیز لے لی، 100 کی چیز لے لی، 1000 کی چیز لے لی، یہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں میں بتلا رہا ہوں کہ جن چھوٹی موٹی چیزوں کی خرید و فروخت میں ہم
خیال نہیں کرتے۔ محنت مزدوری کے ذریعے سے آپ نے کمایا، آپ نے ریڑھی لگا لی، سبزی بیچ رہے ہیں، پھل فروٹ بیچ رہے ہیں، کمائی حلال حاصل کیا آپ نے حلال ذرائع سے، ریڑھی بھی محنت سے لگا رہے ہیں، سرمایہ بھی آپ کا، کڑک دھوپ میں ریڑھی لے کر آپ گلی کوچوں میں، میدانوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر، روڈوں پر چکر لگا رہے ہیں، خوب محنت کر رہے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا تاجر یا ایسا دکاندار یا ایسا فروخت کرنے والا شخص کہ جو محنت بھی کرتا ہے، محنت کے ذریعے سے آمدن بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے تجارت کا جو طریقہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تجارت کا طریقہ شریعت کے خلاف کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں، یہی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ٹماٹر، آلو، پیاز بیچنے والے بھی اگر آپ ان سے کچھ رعایت مانگے تو پلٹ کے قسم کھا کے کہہ دیتے ہیں کہ صوفی صاحب خدا کی قسم یہ تو ہماری خرید 200 کی، بھائی جان یہ تو ہماری خرید 100 روپے کی ہے قسم سے۔ تجارت کے درمیان کثرت کے ساتھ قسم کھانا، تجارت میں جو سب سے زیادہ نحوست کا باعث ہے، جو تیسری بنیادی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ سارے چیزیں حلال ہوں، لیکن آپ کا جو تجارت کا طرز عمل ہے، لین دین کا جو طرز عمل ہے، وہ طرز عمل شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہے۔ کیا آپ کیا کرتے ہیں؟ کثرت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ اب اگر کثرت کے ساتھ کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے، حضرات محدثین نے یہ بات لکھی ہے، اس میں 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو جھوٹی قسم کھاتا ہو، یا پھر قسم تو سچی کھاتا ہے لیکن بار بار قسم کھانے کی عادت ہے، بار بار قسم کھانے کی، ہر بات پہ قسم کھانے کی عادت ہے۔ جس طرح لوگوں میں جو ہے یہ عجیب ایک بیماری چل پڑی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی معاملے کی تصدیق کرنی ہوتی ہے، کروانی ہوتی ہے، یا دوسروں پر اعتماد بٹھانا ہوتا ہے، فوراً سے بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، قرآن پاک اٹھا کے لے آتے ہیں، قرآن پاک اٹھا کے لے آتے ہیں، فوراً سے کہہ دیتے ہیں قسم کھاؤ۔ آپ قسم کا مطالبہ نہ بھی کریں تو وہ قسم کھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی معاملے میں، ایک ہی مجلس میں، نشست میں درجنوں دفعہ قسم کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں اور بے دریغ قسم کھاتے ہیں۔ تو حضرات علماء کرام نے، حضرات محدثین نے جو احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی جو نوعیت ذکر کی ہے، اس کی 2 نوعیتیں ذکر کی۔ سب سے پہلے نمبر پر جو مختصر ہے وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ قسم تو کھائے، سچی کھائے، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا جو سب سے پہلا بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ معاشرے میں، معاشرت کے درمیان لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کا بھروسہ اس پر سے اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جسے بار بار قسم کھانے کی عادت ہو، وہ قسم کھا لے، باوضو مسجد میں داخل ہو جائے، جس طرح عوام کا طریقہ ہے قسم کھانے کا، قرآن مجید میں بھی ہاتھ رکھ دے، تو معاشرے میں یہ مشہور ہے،
آپ نے زبان زد خاص و عام یہ جملہ سنا ہوگا، ارے بھائی قسم کھانا تو اس کی عادت ہے، اس کی سچائی کے باوجود، اس کی سچائی کے باوجود بات بات پر قسم کھانے کی عادت جن کو ہوتی ہے، ان کا بھروسہ اعتماد لوگوں کا ان پر سے اٹھ جایا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اپنے 10 1200 200 1000 روپے کے معاملے میں بار بار اللہ کو لے کر آنا، بار بار قرآن مجید کو لے کر آنا، بار بار قسمیں کھانا، جب چھوٹے معاملات میں بڑی ذات کو لانے کی عادت اور روش پڑ جائے تو پھر لوگوں کا یہ ذہن بن جایا کرتا ہے، لوگوں کا یہ دماغ بن جایا کرتا ہے کہ یہ شخص بے دریغ قسم کھاتا ہے، اور بے دریغ قسم کھانے والے کے قسم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قسم کھانے کی عادت اس کی فطرت بن جایا کرتی ہے، اور جس کی فطرت بن جایا کرے تو پھر اس کی قسموں کا اعتبار نہیں رہتا۔ نمبر 2، یہ توکل کے خلاف ہے کہ انسان اپنے دنیاوی معاملات کو نمٹانے کے لیے سچی قسم بھی کھائے، لیکن اللہ کی ذات کو ہر معاملے میں سامنے لے کر آئے۔ اللہ کی ذات کو ہر معاملے میں سامنے لے کر آئے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، آپ مطالبے میں حق بجانب، آپ مطالبے میں حق بجانب ہیں، اب ہر دوسرے دن پیغام بھیجیں اس شخص کے والد کو، سرپرست کو، کہ جن کے ساتھ آپ کے لین دین کے معاملات ہیں، جب بھی کوئی اونچ نیچ ہو آپ کہیں اپنے ابا کو بلا کے لانا، آپ کہیں اپنے والد کو بلا کے لانا۔ کوئی آپ کے دکان میں خریداری کرنے کے لیے آئے، دکانداری کے لیے آئے، آپ اسے کہیں کہ تجھے تب بیچوں گا جب تو اپنے ابا کو لے کر آئے گا، تم سے سامان تبھی خریدوں گا جب تمہارا ابا کھڑا ہوگا، کیونکہ تمہارے حساب کتاب کا کوئی بھروسہ نہیں، یا اگر ہے بھی لینے والے کو دینے والے کو بھروسہ نہیں آپ پر، تو دکان میں کھڑا بیٹا یا لڑکا بولے گا ارے پاگل ہو گیا، جب بھی آتا ہے چھوٹی چیز کی خریداری کرو یا بڑی چیز کی خریداری کرو، کہتا ہے کہ ابا کو لے کر آؤ، ابا کو لے کر آؤ، ہر چیز میں، ہر معاملے میں میرے ابا کو کیوں آگے کرتا، ان کو کیوں سامنے لے کر آتا؟ تو آپ پلٹ کر جواب دیں گے کہ میرا تم پر اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، تبھی میں تمہارے والد کو سامنے رکھ کر تمہارے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ تو اس نے تو یہ کہہ دینا ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر میری شخصیت تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو تم مجھ سے معاملات نہ کرو، لیکن جب بھی تم معاملات کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو تو میرے بوڑھے باپ کو تکلیف دیتے ہو، لہٰذا تم میرے ساتھ معاملات نہ کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کے ساتھ تم معاملات کرنے کے لیے جا رہے ہو اس پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معاملات، دنیا داری تو اعتماد بھروسے پر ہے، دنیا داری کا نظام تو اعتماد اور بھروسے پر ہے۔ جب آپ اتنے شکی ہیں یا آپ اتنے وسواس میں مبتلا نفسیاتی ہیں کہ آپ کا کسی کے ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کو بلا کر لائے گا،
تو آپ اس کے والد سے بھی مطالبہ کریں گے آپ کے ابا حضور زندہ ہے، وہ کہیں گے ہاں زندہ ہیں، بہت بوڑھے ہیں، تو آپ تو پھر ان سے بھی مطالبہ کر بیٹھیں گے کہ نہیں مجھے آپ پر بھی اطمینان نہیں ہے، آپ اپنے ابا حضور کو لے کر آئیں۔ ارے بھائی وہ بوڑھے انسان ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بستر مرگ میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، کاروبار ان کا نہیں، تجارت ان کا نہیں، آپ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ تو ان کے ابا کو بھی بلوا لیں گے۔ تو ایسے شخص کا اعتماد دنیا داروں سے خراب ہوتا ہے، اور دنیا دار ایسے لوگوں سے معاملات لین دین کا نہیں کیا کرتے کہ جو نفسیاتی قسم کے، جن کو شکوک شبہات زیادہ ہو، ابہام زیادہ ہو۔ اگرچہ آپ حق بجانب ہیں لیکن لین دین کے معاملات میں ظاہری حالات کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تو اعتماد اور بھروسہ کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ کسی کی ذات پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بتائیے کاروباری فیلڈ میں آپ چلیں گے کیسے؟ تو اس کا جو دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے، پہلا نقصان میں نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص حق بجانب ہو پھر بھی کثرت کے ساتھ قسم کھاتا ہو، اس پر سے اعتبار لوگوں کا ٹوٹتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جس معاملے کا وقوع کسی شخص کی ذات کے ساتھ کثرت کے ساتھ ہونے لگے تو اب وہ اس کی عادت نہیں رہتی بلکہ اس کی سرشت اور فطرت بن جاتی۔ جب آپ کی فطرت بن جائے تو پھر آپ کے قسم کا کوئی اعتبار کرتا ہے؟ آپ کوئی چیز بیچیں، ٹماٹر بیچ رہے ہیں، کیا کلو ہے؟ 30 روپے کلو۔ ارے بھائی 25 روپے کا لگا دو، خدا کی قسم یہ تو میری خرید 25 کی ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے قسم کھا لیا پھر بھی سامنے والا مطالبہ کرتا ہے کہ کم کر دے۔ کیوں؟ آپ کی عادت جو پڑ گئی کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی، عادت فطرت میں جو تبدیل ہو گئی تو لہٰذا آپ کے قسم کی وقعت نہیں رہی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نجی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں اس میں ایسی ذات کو لے کر آنا کہ جو ذات بے مثال ہے، بار بار لے کر آنا، اپنی وقعت تو گرانا ہے ہی لیکن اللہ کی ذات کا جو وقعت ہے، جو مقام ہے، اسے بھی گرانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے ان واسطوں کا اور قسموں کا جب سامنے والا اعتبار نہیں کرتا تو جس طرح آپ کی بے وقعتی ہوتی ہے تو آپ کے ان جملوں کی بھی بے وقعتی ہوتی ہے، ان قسموں کی بھی بے وقعتی ہوتی ہے، اس ذات کی بھی بے وقعتی ہوتی ہے کہ جو ذات بہت عالی ہے اور عظمت والی۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کامیاب تاجر اور تجارت کے واسطے جو رہنما اصول ہیں ان میں سے تیسرا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ قسم نہ کھائے، اور کثرت کے ساتھ سچائی پر قسم کھانے کی جو نحوستیں ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ دوسرے نمبر پر جو بنیادی بات ہے جو سمجھانا ہے یا سمجھنا ہے وہ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری لگان اتنی نہیں، ہماری خرید اتنی نہیں، ہمارا خرچہ اتنا نہیں، پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کے سامنے اپنے اعتماد بڑھانے کے لیے یا ان پر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ہم کیا کرتے جھوٹی قسم کھاتے، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیزیں
فروخت کرتے. احادیث مبارکہ میں واضح طور پر آتا ہے کہ اس طرح قسم کھا کر اپنی اشیاء اگر کوئی شخص بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور رہنی چاہیے کہ اس طرح جھوٹی قسم کھانے سے اللہ تعالیٰ تجارت میں عارضی طور پر نفع تو دیتا ہے، لیکن یہ نفع جو ہے وہ اس کے لیے سودمند نہیں ہوتا، یا یہ نفع اس کے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہوتا. یا نفع یہ جو قسم کھا کر کما رہا ہے ایسا بہترین نفع نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے مستقبل کو منظم کر سکے، اپنے مستقبل کو ترتیب دے سکے. کیونکہ اپنے دنیاوی معاملات کو، جس کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس عظیم برتر اعلیٰ بالا ذات کا واسطہ لینا، واسطہ استعمال کرنا، تاکہ سامنے والا آپ کے اس واسطے کی لاج رکھ لے، اس ذات کی لاج رکھ کے آپ پر بھروسہ کر لے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جس ذات کا نام استعمال کیا ہے اور غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کاروبار یا تجارت میں آپ کی یہ روش کیا آپ کو آپ کے کاروبار میں نفع دے سکتی ہے؟ نفع بخش کاروبار کر سکتے ہیں؟ پھر شکوہ کرتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہیں، بہت سارے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں. شاکی اس انداز میں ہوتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کی ذات پر صوم و صلاۃ کی پابندی کر کے کیا کر رہے ہیں؟ احسان کر رہے ہیں. اللہ کی ذات پر احسان کر رہے ہیں. میری صوم و صلاۃ کی پابندی یہ میری ذات کے لیے ہے، میرے فرائض میں شامل ہے، میری بندگی میں شامل ہے، ایمانیات میں شامل ہے، مسلمان ہونے کے تقاضوں میں سے، تتمات میں سے، مکملات میں سے نمازیں بھی شامل ہیں، روزے بھی شامل ہیں، صدقات بھی شامل ہیں، زکاتیں بھی شامل ہیں. جو چیز فرائض میں شامل ہو ان کے ذریعے سے آپ بھلا اللہ رب العزت پر کیا خاک احسان کر رہے ہیں؟ حیرت ہوتی ہے. بعض لوگوں پر نادان لوگ کہنا چاہیے کہ نادانی میں ایسے جملے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پچھلے اعمال سارے کے سارے سلب کر دیے جاتے ہیں، اگلے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ سلب کر دیتا ہے. درجنوں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے پریشان ہیں، آپ سے تذکرہ بھی کریں گے کہ ہاں ہم صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، صف اول میں کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں. اس سے پہلے بتا چکا تہجد کی عبادت، تہجد کی نمازیں آپ کے فرائض میں شامل ہیں، نوافل میں شامل ہیں؟ فرائض میں شامل ہیں یا نوافل میں؟ آپ کی عبادات کی جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کی مکملات میں سے ہیں یا آپ کی اصل عبادات کی روح میں سے؟ ظاہر سی بات ہے پنجگانہ نماز کے علاوہ کی جو نمازیں ہیں، جو نماز سے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، وہ تو ہیں جو واضح ہیں، بعض سنن مؤکدہ ہیں، بعض سنن غیر مؤکدہ ہیں.
بعض نوافل ہیں، لیکن اس کے علاوہ کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سارے کی ساری نمازیں تو آپ کے نوافل میں شامل ہیں۔ اصول عبادت نہیں، فروع عبادت ہے، تاکہ اصول کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اسے آپ فروع کے ذریعے سے پورا کر سکیں۔ دوسری بات، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی توفیق دی، خاص طور پر راتوں کو جاگنے کی توفیق دی، تو اللہ رب العزت کا یہ آپ کے ساتھ جو اکرام کا معاملہ ہے، انعام کا جو معاملہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے رب اور اس کے بندے کے درمیان یہ خاص معاملہ نہیں تھا؟ یہ خاص معاملہ نہیں تھا؟ حبیب اور محبوب کے درمیان کا جو خاص ناز و نیاز کا یا جو راز کا معاملہ تھا، آپ نے سرعام اسے ذکر کر کے اپنی اس توفیق کو سلب بھی کروایا، اور ساتھ میں جتنی آپ کو نوافل کی توفیق رہی، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ آپ سے ان تمام نفلی عبادات کے اجر و ثواب کو بھی کیا کر لے گا؟ ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تھی، آپ میں تو حوصلہ اور ہمت نہ تھی۔ بے شمار لوگ اس وقت سوئے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادتوں میں چار چاند لگانے کے لیے رات کے آخری حصے میں، درمیان کے حصے میں، جب ساری مخلوق سو رہی تھی، اس وقت آپ کو اٹھایا، جگایا، بٹھایا۔ یہ آپ کے ساتھ خاص معاملہ تھا یا عمومی معاملہ تھا؟ جب خاص معاملہ تھا تو خاص معاملے کی خصوصیت کی آپ نے رعایت رکھی، آپ نے رعایت رکھی۔ آپ گھر کے بچوں میں سب کو دیتے ہیں عیدی اٹھا کر 100 روپے، ہے؟ ایک آپ کا چہیتا ہوتا، لاڈلا ہوتا، اس سے بلا کر کہتے ہیں کہ تمہیں 150 روپیہ دے رہا ہوں، 50 روپے اضافی دے رہا ہوں، کسی کو نہ بتانا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اس نے جا کر اعلان کر دیا، ارے ابا نے تو مجھے 2 نوٹ دیے، ایک 100 کا نوٹ دیا، ایک 50 کا نوٹ دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ نتیجتاً آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر تو آپ طبیعت اور مزاج کے بہت سخت ہیں تو پھر آپ کہیں گے چلو سب کے برابر کرو، تم بھی 1 نوٹ واپس کر دو۔ تو وہ اضافہ اور زیادتی جو تھی وہ سلب ہو گئی، نہیں ہو گئی؟ آئندہ کے لیے سبق بھی ہو گیا، یعنی آئندہ آپ نے یہ پریکٹیکل، یہ مشق کسی کو زیادہ دینے کی کرنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آئندہ کبھی اگر آپ دوبارہ کسی کو زیادہ دینے کی کریں گے تو پھر اسی طرح بانڈا پھوڑ دیا جائے گا اور آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، تو وہ بھی سلب ہو گیا اور آئندہ کے لیے بھی دروازے بند ہو گئے۔ یا پھر اس نے جا کر بانڈا پھوڑ دیا تو سارے راستے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب کو برابر دینا۔ اب سب کو آپ نے برابر دیا، سوال یہ ہے کہ خصوصیت کیا رہی؟ جس بیٹے کو آپ نے زائد دیا تھا اس کی کوئی خصوصیت رہی؟ اس کی کوئی خصوصیت نہیں رہی۔ تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر اللہ پاک کسی کو اضافی نفلی عبادتوں کی توفیق دیتا ہے، اپنے سامنے آہوزاری کی توفیق دیتا ہے، تو برسر عام آ کر گلا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہہ دینا،
یہ ذکر کر دینا کہ ہم تو نوافل بھی ادا کرتے ہیں، ہم تو تہجد بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس انعام کو سلب کیے جانے کے مترادف ہوتا ہے، یا اس توفیق کے دروازے کو بند کیے جانے کے مترادف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اضافی خصوصیات اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم کا معاملہ ہوتا ہے، ہم پر انعام کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ خصوصیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو صوم و صلات کے پابند ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، صدقات خیرات کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن شکوہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار میں کسی بھی قسم کا کوئی نفع فائدہ نہیں ہوتا، کاروبار میں کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ذکر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلف منفقۃ للسلعۃ، کہ اگر آپ تجارت کر رہے، میں دوسرے نقطے پر بات کر رہا ہوں، دوسرا نقطہ کیا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھا کر تجارت کر رہے ہیں، منفقۃ للسلعۃ، آپ نے جھوٹی قسم کھا لی، رب الارباب کا نام لیا، سامنے والے نے آپ پر بھروسہ کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، آپ پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے اس نے وہ چیز خرید لی۔ لیکن اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، فرمایا کہ ممحقۃ للبرکۃ، جھوٹی کھائیں تو بھی برکتوں کو ختم کرنے کے مترادف ہے، برکتوں کو ختم کرنے کا جو راستہ ہم اپنے عمل سے منتخب کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہم کیا کریں؟ قسم کھائیں، اور یہ کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی عادت اس خیال سے کہ ہمیں کاروباری نفع ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد مبارک میں واضح فرمایا کہ تمہارا کثرت کے ساتھ قسم کھانا یہ تمہاری تجارت کو نفع بخش تو بظاہر کروا دے گا، لیکن یہ تمہارے ان سرمایے میں یا سرمایہ کاری میں یا تجارت میں جو نفع حاصل ہو رہا ہے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور پھر گلہ شکوہ یہی ہوگا کہ تہجد گزار ہے برکت نہیں، صوم و صلات کے پابند ہے برکت نہیں، شرع شریعت کے پابند ہے برکت نہیں۔ شرع شریعت کی پابندی تو تبھی ہوتی کہ جب آپ اصول شریعت کو تجارت میں اپناتے، اصول شریعت کو تجارت میں اپناتے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگو، بہترین سرمایہ کاری اور نقصان دہ جو سرمایہ کاری تجارت ہے، ان دونوں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے ان میں سے تیسرے نمبر پر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ انسان کثرت کے ساتھ قسم کھانے کی جو عادت تجارت میں پڑتی ہے اس سے گریز کرے، جھوٹی کھانے سے تو اجتناب کرے ہی، کیونکہ جھوٹی قسم کھا کر کاروبار میں نفع نہیں ہو سکتا بلکہ وہ وبال کا سبب بنے گا۔ سچی قسم بھی بار بار کھانے سے، بارہا کھانے سے اجتناب کرے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کے جو اسباب ذرائع ہیں جو ختم ہو جانے والی فنائیت جس کا خاصہ ہے اس میں بار بار اس ذات عالی کو لا کر شامل کرنا تاکہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں، آپ پر اعتماد کریں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر آپ نے، میں نے اللہ کی ذات کو معاشرے میں بے وقعت کرنے کی کوشش کی، یہ بات یاد رکھنا میں تو بے وقعت ہو ہی جاؤں گا لیکن میری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ بے وقعت کر دے گا۔ اس لیے بھی کاروباری معاملات میں
یا دیگر معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کثرت کے ساتھ قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جو معاشرے میں عام یہ رواج ہے یا رسم ہے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے فوراً سے بھاگ کر قرآن مجید اٹھا کر لے آتے ہیں، قرآن مجید اٹھا کر لے آتے ہیں اور وضو کروا کے مسجد کے اندر داخل کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کے اندر گھس کے قسم کھاؤ۔ کہ اللہ رب العزت مسجد میں ہوتا، مسجد سے باہر نہیں ہوتا؟ ہر معاملے میں اللہ کی ذات کو غیور مسلمان بننے کی ضرورت ہے، غیور مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حق بجانب ہونے کے باوجود قسم کھانے سے گریز کرتے ہیں اور یہ سوچ کر قسم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اپنے دنیاوی معاملات کے سدھار کے لیے اللہ کی ذات کو بیچ میں لے کر نہیں آؤں گا، میرا اربوں کا خسارہ ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ اللہ رب العزت اپنے نام کی لاج رکھنے والوں کی لاج رکھتا ہے، پھر ان کا جو لاکھوں کا خسارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اربوں میں نفع کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید روایتیں بھی ہیں، اور اسی طرح بہترین کاروبار، نفع بخش کاروبار تجارت کے واسطے جو زرعی اصول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، اس حوالے سے مزید روایتیں بھی موجود ہیں اور اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالنا بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخیر و عافیت رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے مزید اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ بس اتنا جو ہے وہ آپ حضرات کے میں عرض گزار ہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ بات بات پر جو قسم کھانے کی عادت معاشرے میں پڑی ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو سمجھا کر بجھا کر جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اس غلط عادت کو جو ہے وہ ترک کروانے میں ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، معاونت کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔